اور آپ کو ابھی براہ راست یہ چلتے ہیں، اس وقت گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اس وقت خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی بھی جغرافیہ سے بالاتر ہوتے ہیں، ہر مزدور اپنے پورے خاندان کا واحد کفیل ہوتا ہے۔ مزدور کے قتل سے پورے خاندان بھی متاثر ہوتے ہیں، یہ پورے خاندان کا قتل ہے۔ آج سماج دشمن عناصر نے بے رحمی سے، بہت بے رحمی سے ان سے وہ واحد کفیل بھی چھین لیا ہے۔ ہمیں احساس ہے ہمارے چند الفاظ ان کے درد کو کم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے غم میں، دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بیسیکلی آج جو یہ دکھی کا دلخراش واقعہ ہوا ہے، جس میں بہت بڑا انسانی جانوں کا لاس ہوا ہے، اس پہ آج سارا پاکستان غمگسار ہے، اور ہم لوگ تو اپنے آپ کو بالکل اس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام۔ وزیر اعظم صاحب کا بھی ٹیلی فون آیا تھا اور انتہائی دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے ابھی کوئی 2-2:30 بجے ٹیلی فون ان کا آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں خود بھی وزٹ کروں گا، کوئٹہ آؤں گا 1-2 دن میں اس معاملات کے اوپر، تاکہ ہم کنٹرول کس طرح کریں، اور ان کے غم میں شرکت کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ اور ہمارے کچھ منسٹر صاحبان گئے ہیں آج دکھی، ان کے ساتھ ادھر موقع پہ شریک بھی ہوں گے، اور ان کے دکھ درد میں شامل بھی ہوں گے، اور جو بھی ان کے ساتھ اسٹریٹجی بنی، گورنمنٹ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرے گی۔ یہ انتہائی غیر انسانی حقوق معاملہ ہے۔ ایک طرف آپ اپنے آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہم آزادی کے متوالے ہیں، دوسری طرف غریب مزدوروں کو قتل کرنا معاشی طور پر یہ دنیا کے کسی کونے میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ مزدور ہوتا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ یہ پنجابی ہے، ادھر پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم قتل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو قتل کیے اس میں میکسیمم مزدور جو ہوتے ہیں، کوئلے کے کانوں میں اکثر مزدور جو ہوتے ہیں پٹھان لیبر کام کرتی ہیں، یا تھوڑے بہت ہزارے لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے صرف ایکسٹورشن آف منی ہے، ادر دین دیٹ اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم اس کی روک تھام بھی کریں گے، اور اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے، بھرپور آل آؤٹ ایکشن لیں گے۔ میرے ساتھی ابھی بات کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح گورنر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ آج کے جو واقعہ کے بارے میں مذمت کی، کو معلوم ہے کہ کل رات دہشت گردوں نے دکھی میں ایک کان پر حملہ کر کے 20 معصوم جانوں کی ان کو قتل کیا، اور بیچارے مزدور تھے جنہوں نے یہ گھناؤنا عمل کیا ہے۔ وہ ضرور حلیے اور دیکھنے میں انسان ہوں گے، لیکن اندر سے وہ درندے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ کسی معصوم کی جا کے جان لے، اور وہ بھی بیچارہ مزدور جس کو انٹرنیشنلی پروٹیکشن حاصل ہے۔ مزدوروں کی دنیا میں تحریکیں چلی ہیں، اور اکراس دا بورڈ مزدور جو ہیں وہ کسی بھی کانفلکٹ میں مبرہ ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں ایک ایسی دہشت گردی چل رہی ہے جس کے تانے مانے باہر سے ملتے ہیں، جو ان کو پیسے دیتے ہیں، جو ان کو ہتھیار دیتے ہیں، اور یہ گھناؤنے عمل کراتے ہیں ان سے، تو جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔
اور نہ ہی اس طرح کی حرکتوں سے بحیثیت قوم ہماری حوصلہ شکنی ہوگی اور نہ ہی اس ملک کی تعمیر و ترقی کو وہ روک سکتے ہیں۔ وہ صرف کچھ مرسنریز ہیں جو کچھ ٹکوں کی خاطر، کچھ پیسوں کی خاطر اپنے لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں۔ نہ ان کی کوئی قومیت ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کے پاس کوئی روایت ہے، اور نہ ہی کوئی قانون پر کوئی اس کا عمل کرتے ہیں وہ۔ تو حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان ان جیسے دہشت گردوں کی سرکوبی کرے گی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اس طرح کے واقعات سے نہ حکومت کی حوصلہ شکنی ہوگی اور نہ ہی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ ان کے جو ہیں حوصلہ پست ہوگی، بلکہ بحیثیت قوم ہم مزید جو ہے ریزولو دکھائیں گے، ہم مزید جو ہیں یکمشت ہو کر ان کی سرکوبی کریں گے۔ نہ وہ بلوچ ہیں، نہ وہ پشتون ہیں، نہ وہ پنجابی ہیں، اور نہ ہی ان کا کسی مذہب سے تعلق ہے۔ وہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، جو معصوموں کی جانیں لیتے ہیں اور اس کے عوض اپنے بیرونی آقاؤں سے اس کے پیسے لیتے ہیں۔ آج ہم نے یہ جو پریس بریفنگ بلائی ہے گورنر صاحب نے اس مقصد کے لیے کہ ہم ان کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے اور ہم ان کی سرکوبی کریں گے، اور جو بھی بلوچستان میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، صرف یہ واقعہ نہیں بلکہ پنجگور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، تربت میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، گوادر میں بھی اور بھی مختلف جگہوں پہ، لیکن حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل کی صوبائی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ دکی میں کانکنوں پر دہشت گردوں کا حملہ افسوسناک ہے، دکی میں بے گناہ مزدوروں کو قتل کرنا افسردہ ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کان پر حملہ کر کے 20 معصوم جانوں کو قتل کیا گیا ہے، اس سے ہماری ہمت اور ہماری قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم ان مزدوروں کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ جو ہے بھرپور تعاون کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ تمام تر توانائیاں اپنی صرف کریں گے اور اس صوبے کو اور اس ملک کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ شکریہ۔ صادق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات جو دکی میں واقعہ ہوا ہے جس کے بارے میں گورنر صاحب بلوچی صاحب نے اظہار خیال کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں صفِ اول میں رہی ہے، اور آج بھی ہم اس دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس طریقے کی تحریکیں ہیں کہ مزدوروں، بے گناہ مزدوروں کو جو روڈ پہ کام کرتے ہیں، جیسے پنجگور کا واقعہ ہوا، گوادر کا واقعہ ہوا، تربت کے اندر واقعہ ہوا، ڈی سی کا واقعہ ہوا، رات دکی کا واقعہ ہوا، ہم اس کی شدید الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں اور شہید ہونے والے مزدوروں کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ حکومت
इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कभी भी पीछे नहीं हटेगी और हुकूमत चीफ मिनिस्टर के आने के बाद इस मामले पे एक इजलास होगा कैबिनेट का और हम चाहते हैं कि यहाँ वहाँ इस सूबे के अंदर अमन व अमान को मुकम्मल बहाल रखने के लिए रियासती जो ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर अब कराची के अंदर चाइनीज़ इंजीनियरों पे हमले वो आए हैं आपकी खिदमत करने के लिए, आपके मुल्क के मसाइल को हल करने की मदद करने के लिए आए हैं। उनका कत्ल ये कौन सा बलूची और पश्तून रिवायत है, यह सियासी अमल का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी हमारी क़यादत, हमारे इत्तेहादी मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ ने भी मज़म्मत की। हम इस वाक़े की शदीद अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं और उन लवाकिन के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। थैंक यू। एक मिनट बुनियादी तौर पर हुकूमत अपना पेशबंदी कर रही है। तवुल अर्ज़ वास्ट एरिया एक खारान में कर देते हैं, फिर मकरान में कर देते हैं, फिर दुक्की में कर देते हैं, फिर तुरबत में कर देते हैं। इस तरह के दुनिया का कोई निज़ाम अभी तक उसको फुल प्रूफ नहीं बना सका। हमारी कोशिश भी है और हमारी टोटल तवज्जो भी इसी पे है कि हम भरपूर इक़दामात इनके ख़िलाफ़ करेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इनको हम हर सूरत में नाकाम बनाएंगे। ये वो जो बैरून अकाओं के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो है बाहर की दुनिया से, स्पेशली नाम तो मैं नहीं लूँगा, इंडिया वगैरह, इनसे जितनी फंडिंग हो रही है, एक पूरी किस्म की पैरेलल आर्मी वो क्रिएट कर रहे हैं जो इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पर ये मैं समझता हूँ न कौम परस्त है, न कौम परस्ती के साथ इनका कोई ताल्लुक़ है, न दुनिया की कोई परस्ती। जैसे हमारे साथियों ने कहा कि मज़दूर को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देते हैं। सूबे की देखो हुकूमती मखलूत हुकूमतों में डेफिनेटली छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो ये आते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। हर वक्त उसको अगर आप इन वाक़यात के साथ तशबीह दे दें तो वो ठीक नहीं होता है। मैं ज़हूर बुलेदी साहब से नाराज़ हूँगा, इन्होंने मेरे काम नहीं किया होगा। सादिक साहब से नाराज़ हूँगा, ये मुझसे, ये चीज़ें तो डेफिनेटली है, पब्लिक काम मांगती है। लेकिन वो ये वजह नहीं है कि भाई हम लोग आपस में कोई वो है, हम यकजा हैं और इनके ख़िलाफ़, ख़ुसूसी तौर पर इनके ख़िलाफ़ पूरी कौम यकजा है, फोर्सेस यकजा है, मरकज़ यकजा है, हम यकजा हैं। उसमें बड़े फैसले वज़ीर-ए-आज़म साहब आए, इससे पहले वाक़यात में उन्होंने भी फैसले किए, लेकिन उसके बाद बेहतर वाक़यात हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से मतलब ये नई गवर्नमेंट वजूद में आई है वाक़यात बढ़ गए। तो आप इस हवाले से क्या कहें? वाक़यात डेफिनेटली बढ़ गए। मैंने के पीछे से जितना इनकी फंडिंग ज़्यादा होती है, जितने इनको एक शय ज़्यादा मिलते हैं, उतने ही ये इधर कर लेते हैं। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि बलूचिस्तान इतना है कि कोयटा शहर में थी जब ये हज़ारों का कत्ल हो रहा था, एक दो कम्युनिटी पूरी गवर्नमेंट उसको सिक्योर नहीं कर सकती थी। तो एक दुनिया का वाज़ेह तौर पर तस्लीम शुदा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि कुछ जगहों पे ये वाक़यात हुए हैं, लेकिन अक्सरियत को हमने कंट्रोल भी किया और वक्त से पहले पकड़ा भी है।
اس میں یہ ہوا تھا کہ جب انسیڈنٹ شروع ہوا تو مائن اونر جو تھا اس کی باقاعدہ خبر آئی. اس نے کہا کہ میں نے 2.5 گھنٹے پہلے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا لیکن اس وقت تک انتظامیہ غائب اور کارروائی جاری ہے. تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت وہ اب تک ان 20 گھنٹوں کے دوران کیا کر سکی؟ آیا وہ مائن اونر جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور اگر وہ سچ بول رہے ہیں پھر جو وہاں کے فیصلہ کرنے والے ہیں، جو سیکیورٹی لاگو کرنے والے ہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی، کوئی تحقیقات کی گئی کہ کیوں کر اطلاع دیے جانے کے باوجود 2.5 گھنٹے تک سب خاموش رہے؟ یہ تو ایگزیکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ 2.5 گھنٹے میں، یا شاید اتنا بڑا ہے کہ 2.5 گھنٹے میں اس کو ریسکیو پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی آتے ہیں بہت بڑے اس چیز پہ. یہ اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں جو بھی سرکاری اہلکار تھا یا فورسز تھے یا دوسرے تھے، ان سے ڈیفینیٹلی پوچھ گچھ ہوگی اگر کسی نے لاپرواہی اس میں کی ہوگی. گورنر صاحب، سیکیورٹی اداروں اور مائن اونرز کے ساتھ ماضی میں ہم نے دیکھا مساخیل یا سورین یا دیگر مقامات پر جہاں پہ لینڈ کوئلہ کی معاہدہ ہوا تھا کہ جو وہاں سے انکم جنریٹ ہوگا سیکیورٹی اداروں کو ٹیکس ہم کہہ سکتے ہیں ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے اب تک کیوں ان سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، آپ کو اس تنخواہ کے علاوہ اضافی ٹیکس بھی دیا جا رہا ہے لیکن اس طرح کا واقعات نہ ہو؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ہو رہے ہیں ابھی تک، لیکن روکا ہوا ہے. یہی سب سے پہلے یہ جو کی تھی اس کو آج سے نہیں کئی سالوں سے تھریٹ تھی. ایک موقع مل گیا، ایک مائن میں گھس گئے، پہلے بھی ملتا تھا، مائن میں گھس جاتے تھے. فول پروف اس دنیا میں کوئی چیز ایسا نام نہیں ہے کہ ہم امریکہ نے ٹوئن ٹاور کو نہیں بچا سکی. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس طرح کریں گے جس میں آگے کوئی نہیں، واقعات ہوں گے لیکن اس کے روک تھام کے لیے ہم اقدامات کریں گے ڈیفینیٹلی. مگر جو شہرت ہے دکی ہے جہاں کے کول مائنز ہیں، اگر ہم مائن کی سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی اداروں کو پیمنٹ کی جاتی ہے پر مائنز، ان کو وہاں پہ ٹیکس کہیں یا جو بھی نام دیا اس کو پیسے ادا کیے جاتے ہیں ان کی تحفظ کے لیے. مگر اس کے باوجود وہاں پہ جو فورسز تعینات ہیں، جو جن سیکیورٹی اداروں کے تعینات، ادارے کا نام یہ تک نہیں رہتا، وہ اس میں ناکام رہی ہے، تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. پیدر کے واقعات ہو رہے ہیں، شہرت میں بھی ہوتے رہے ہیں، دکی میں بھی ہو رہے ہیں. تو کیا ان اداروں سے کوئی بات پوچھ نہیں کی جا رہی؟ کیا سسٹم نہیں ہے کہ ان سے بات پوچھ کی جائے کہ جو رقم ہم آپ کو سیکیورٹی کی خدمت میں ادا کر رہے ہیں، سیکیورٹی کی ناکامی کیوں ہے؟ نہیں، جو شاید یہ اسی سیکورٹی اداروں کے کہ سارا سسٹم چل رہے. اگر سیکورٹی نہ ہو تو شاید یہ سارا سسٹم ہی نہ چلے. ہم مس ہیپ ہو جاتا ہے، ہم اس کو ہم اسپیشل کسی ایک ادارے پہ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو ہم سیکورٹی کے لیے پیسے دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ 100 جگہ انہوں نے ناکام بنایا ہوگا، 1-2 جگہ اس طرح واقعات تو ہو جاتے ہیں. گورنر صاحب، اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کی الفاظات کیا تک بہت خوبصورت ہے. آپ خود اقرار کر رہے ہیں، آپ سارے جتنے بیٹھے ہیں، کہ پچھلے 3-4 مہینے میں اگر آپ اندازے دیکھیں جتنی کارروائیاں ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ان کو روکیں گے، ہم ان کے ساتھ. تو یہ 3-4 مہینے میں مساخیل کا واقعہ دیکھ لیں، تربت دیکھ لیں، پنجگور دیکھ لیں، دکی دیکھ لیں، تو کہاں کے وہ اقدامات جس سے آپ نے ان کو روکنا ہے؟ دیکھیں، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کا جو پس پردہ ہے وہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ایسے رونما نہیں ہوتے. ان کے پیچھے باقاعدہ جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں ان کو ٹارگٹ سیٹ کر کے دیتی ہے اور ان سے جو یہ عمل کرواتے ہیں. اب بلوچستان کے جو معروضی حالات ہیں، بلوچستان کی جو اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے یا اس کی جو رقبہ ہے، جس طرح پاکستان کا جو ہے 44% ہے، تو گورنمنٹ نے بہت سے ایسے واقعات کو جو ہے وہ پریونٹ کیا ہے. جس طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون خودکش لڑکی کو جو ہے وہ بر وقت جا کے پکڑا گیا اور ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا. اب چونکہ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ جو باہر کے ہمارے دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کر جائے، اور خصوصاً ان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ ہے سی پیک. اس کے علاوہ جو بلوچستان معدنی دولت سے جو ہے مالا مال ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس کی ایکسپلوریشن ہو اور اس کے فوائد بلوچستان کے لوگوں کو ملیں. اس کے فوائد جو ہے پورے ملک کی جو ہے اکانومی وہ جو ہے چل پڑے. تو اس وجہ سے وہ صوبے میں جو ہے ولنریبلٹیز ڈھونڈتے ہیں، جہاں جہاں پر ان کو جو ہے وہ نہتے لوگ نظر آ جاتے ہیں
उधर जाके हमलावर हो जाते हैं, फिर पहाड़ों में भाग जाते हैं या अक्रॉस बॉर्डर चले जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर एक मजबूत हिकमत अमली बनाई जाएगी और इस दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनके सद्बाब के लिए तमाम तवन्नाइयाँ और वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसमें ये जो आपने बात की कि जी वो एक सर्ज आ गया है, सर्ज इस वजह से नहीं आया है कि यहाँ पे जो है हुकूमत ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं या हुकूमत अपने फ़राइज़ से जो है गाफिल है। सर्ज इस वजह से आया है कि जो बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी कुव्वत हैं, वो जो है इनकी जो पंपिंग है पैसों की या तरसील है वो थोड़ी बढ़ चुकी है। इस वजह से ये अपनी ज़्यादा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अब ये 20 निहत्ते मजदूर थे, इन बेचारों के पास ना कोई हथियार था, वो अपनी मेहनत कर रहे थे और बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे थे। वहाँ पे जाके हमलावर हुए या किसी ऐसे सड़क पे जाके खड़े हो गए और खुसूसन जो हमारे पंजाब के मजदूर हैं या सिंध के मजदूर हैं उनको निकाल कर उनकी प्रोफाइलिंग कर ली और उनको मार दिया। तो देखिए ये उनका जो है आप उनकी जहनी पस्ती, उनकी अखलाकी पस्ती या आप उसको जो है उनकी बुज़दिली से तशबीह दे सकते हैं कि एक बहादुर दुश्मन वो कभी किसी निहत्ते पे हमला नहीं करता, वो उसके भी जो है अपने ही जंग के कुछ असूल और ज़वाबित होते हैं। तो ये चूँकि तमाम अखलाकियात तमाम अक़दार से नीचे गिर चुके हैं, इस वजह से ये अमल करते जा रहे हैं। आप इनकी जो है फास्ट ट्रैक जितने भी पैटर्न्स हैं ये देखते आ जाएंगे। पंजगुर में किसी घर में उन्होंने हमला किया, वहाँ पे 7 मजदूर प्राइवेट घर बना रहे थे, उनको मार दिया। दुक्की में किसी माइंस पे हमला कर दिया, 20 मजदूर मार दिए। तुरबत में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को जाके मार दिया, या खुशदार में कहीं सड़क पे आके जो है कुछ लोगों को मार दिया। तो इस पर देखिए हुकूमत जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है, तमाम तवन्नाइयाँ इस्तेमाल कर रही है कि इस तरह के वाक़यात को जो है रोका जा सके, उन के सद्बाब किया जा सके और वो अवामिल उनको भी तक पहुंचा जा सके जो इस तरह के वाक़यात का सबब बनते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक तल्ख हकीकत भी है कि जो जख्मी लाया अस्पतालों में वो उनका जो इलाज मुआवजा है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा। वो जो सर्जिकल आइटम्स है वो बाहर से ला रहे हैं, मेडिसिन उनकी बाहर से आ रही हैं, वो खुद कर रहे हैं। कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल की सूबाई वज़रा की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि दुखी में कानकुनों पर दहशतगर्दों का हमला अफसोसनाक है और कान पर हमला करके 20 मासूम जानों को कत्ल किया गया। जिन्होंने घिनौना अमल किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।